استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وإطرته وسلالته وأصحابه النجبا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ. حمد و ثنا کے بعد علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، احباب دینی اور دور و نزدیک سے سننے والے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا عنوان عیب پوشی ہے، اور اس پر ہم نے رسالت نواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ سے، ان کی سیرت اور کردار سے ہم نے روشنی اخذ کرنی ہے، ہم نے فیض پانا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ ہود سے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان آیات کے اندر ایک قانون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس جولانگائے حیات میں جو شخص جیسی تگ و تاز کرتا ہے، جیسی محنت کرتا ہے، جیسے وہ اپنے سینے میں نیت سجاتا ہے، اس کو اس دنیا میں وہی دولت ملتی ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ارشاد باری ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت، اس کی آرائش، اس کا تجمل، جمال، جب اسی کا وہ ارادہ کرتا ہے تو نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو پھر اس دنیا ہی میں اس کے اعمال کا صلہ دے دیتے ہیں، اور کم نہیں دیتے، پورا دیتے ہیں.
وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ذرا بھر اس میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر آگے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، چونکہ انہوں نے اپنی چاہتوں کی دنیا ادھر ہی بسا لی ہوتی ہے، کسی زندگی کے گوشے میں آخرت ان کی ہوتی نہیں، وہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس سے آشنائی نہیں ہوتے، چونکہ وہ اپنا حصہ دنیا ہی میں کھا لیتے ہیں، اس لیے آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوتا۔ وَخَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، یہاں بظاہر وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور انہیں ایمان کا پاس ورڈ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر سب کچھ ان کا خبط ہو جاتا ہے، ان کے اعمال کی دنیا باطل ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین سامعین، کبھی زندگی میں دل میں چاہت سجانے میں غلطی نہ کھائیں۔ آپ جو چاہیں گے آپ کو وہی ملے گا، آپ جس چیز کا ارادہ کریں گے وہ مل جائے گی۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ مجھے دنیا کی حکومت مل جائے، کر و فر مل جائے، شان و شوکت مل جائے، اس کو دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، آخرت تو وہ چاہتا ہی نہیں۔ تو قرآن حکیم سمجھاتا ہے کہ اپنی اس گوشہ زندگی میں آخرت کو بھی چاہو، وہاں کی عزت اللہ سے مانگو، وہاں کی نعمتیں اللہ سے مانگو۔ جس وقت تمہارا ارادہ ہوگا کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے تو تمہیں حضور کے قدم بھی مل جائیں گے، تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی مل جائے گی۔ آئیے میں دھیرے دھیرے عنوان کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث شریف روایت کرتے ہیں، اور آپ جب یہ حدیث روایت کرتے تھے تو غشی کے عالم میں گر جاتے تھے، ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ایک محفل میں تو 3 مرتبہ یہ حدیث سنائی تو 3 مرتبہ ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی شان عدل کی زیبائی بتانے کے لیے وہ عالم محشر کی طرف توجہ دے گا تو سب سے پہلے وہ 3 لوگوں کو طلب کرے گا کہ قرآن والے کہاں ہیں، جو مال والے ہیں وہ کہاں ہیں، دولت والے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد عنوان بہادری کی طرف چلا جائے گا کہ جہاد والے کون ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں فدا کی۔ تو سارے قرآن والے باہر سامنے نکال لائے جائیں گے فرشتے، تو رب کہے گا کہ
تم نے حامل قرآن کی تعلیم دی تھی، تم نے اس قرآن پر کتنا عمل کیا؟ تم نے اس قرآن پر کتنا عمل کیا؟ وہ کہیں گے کہ بار الہ ہم نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ عمل ہو جائے، پھیلاتے رہے اس کو۔ رب کریم کہے گا جھوٹ بولتے ہو، ہاں تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے قرآن پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اے پروردگار یہ جھوٹا ہے، اس نے تیری خاطر قرآن نہیں پڑھایا، نہ پڑھا۔ پھر مالداروں کو بلایا جائے گا کہ تم نے اپنا مال کہاں کہاں خرچ کیا؟ وہ کہیں گے کہ خیرات کی، ہم نے پسماندہ لوگوں کو قوت دی، ہم نے غریب نوازی کی۔ رب کریم کا جھوٹ بولتے ہو، تم تو شہرت کی خاطر کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہنے لگ جائیں۔ اسی طرح جہاد والوں سے سوال ہوگا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے جانیں اللہ کے لیے نہیں دیے ہیں، تم تو دنیا کی عارضی میں اپنے کارنامے رکھ کر شہرت چاہتے تھے، اور کہ تم بڑے بہادر ہو، سورما ہو۔ علی وقار دوستو، علم اب میرا عنوان، علم جب حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ مغالطے پیدا کرتا ہے، انسان دوسروں پر پھر پھپتیاں کسنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو بے توقیر کرتا ہے۔ لیکن اگر اپنی منزل سمجھ جائے تو عالم دین کا چہرہ دیکھنا بھی، عالم دین ہو تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے مالدار انسان، دولت والا انسان اسی دنیا میں اپنے نگر کو رونق دینے کے لیے پہلے تو وہ کنجوسی کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے، اگر کبھی آزاد ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو سخی مشہور کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی ہنس کے کہتا ہوں کہ جس محفل میں دولت مند بندہ بیٹھا ہو وہ ٹک کے نہیں بیٹھتا، وہ اپنے آپ کو محسوس کراتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں بھی کوئی چیز ہوں۔ وہ لوگوں کی توجہات جیتنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جناب جو بہادر لوگ ہیں وہ بھی کارناموں کو تاریخی حیثیت دینے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ آؤ میری بات غور سے سنو کہ اگر امتحان میں کامیاب لوگوں کا قافلہ دیکھنا ہو تو بہادر بھی علی تھا، قرآن والا بھی علی تھا، اور عقد الناس بھی علی تھا، عقد الناس بھی علی تھا۔ علی سے کون بہادر ہوگا؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سند دیں کہ اگر اشجع الناس دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، اور عقد الناس
جو عدل اور انصاف کے تمام باریک اور لطیف نکات کو جانتا ہے، اگر اسے دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھ لو، اور اگر کوئی قرآن والا دیکھنا ہو تو علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ حالیہ یہاں سے اب میرا عنوان پھول بننے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھاتے ہو تو قرآن والے علی کی سیرت پڑھو، اگر تم بہادر ہو تو بہادری کا سب سے نمایاں چیپٹر جس ذات پر جا کر ختم ہوتا ہے اس علی کی سیرت پڑھو، اور اگر کوئی سخی دیکھنا ہو اور کریم دیکھنا ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک کردار میں عنوان کو محدود کر رہا ہوں تو میں اس کو لامحدود کر دوں گا۔ پنجتن پاک کو دیکھو، حضور کی ذات کو پڑھو، علی کو پڑھو، حسن کو پڑھو، حسین کو پڑھو، بلکہ سیدہ طاہرہ طیبہ کو اس لیے پڑھو کہ سیدہ جس میدان میں نکلی ہیں پھر اس میدان میں آنے والے پھر ٹھہر نہیں سکے ہیں۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ کیوں زندگی ضائع کرتے ہو؟ Why you are wasting your life؟ اپنی زندگی کیوں ضائع کرتے ہو؟ تنقید تنقید تنقید، نکتہ چینی نکتہ چینی نکتہ چینی، عیب دری عیب دری عیب دری۔ لوگوں کی ذات میں گھسنے سے بندہ بڑا نہیں بنتا، بڑا بننے کے اصول اور ہیں، مدینہ جانے سے بڑا بنتا۔ عالی وقار دوستو، ایک حدیث شریف سنو، ایاکم والظن، سوزنی سے بچو، سوزنی سے بچو، کسی کے بارے میں گمان نہ کرو۔ مولا علی کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے دراصل وہ ہر آدمی سے دنیا میں ڈرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ جو آدمی اس کے سامنے آتا ہے تو برا ظن کرنے والا بندہ اس سے ڈرتا ہے، اس لیے برے برے ظن لاتا ہے۔ اور جو جمالیاتی آدمی ہے وہ اچھی سوچ دماغ میں پالتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا، اس کی داڑھی سے شراب کی طرح کی کوئی چیز گر رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ یہ شراب پی رہا ہے حضور، اس پر سزا اور حد جاری کریں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہمیں سوء ظنی سے منع کیا گیا ہے کہ ہم خیالات پر ہم عمارات افکار کی نہ بنائیں۔ سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے شراب اس کی داڑھی پر پھینک دی ہو اور قطرے اس کی داڑھی سے گر رہے ہوں، کیا میں بے گناہوں کو سزا دوں؟ میں ہرگز کسی کی طرف عیب منسوب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے انگور کا شیرہ اس کے چہرے پر پھینک دیا ہو، وہ انگور کا شیرہ ہو اور تم اس کو شراب سمجھتے رہے ہو۔ عالی وقار دوستو، سوءظنیاں اور یہ عیب انسان کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں انسان کو۔ آپ نے فرمایا کہ سوء ظنی سے بچو، فإن الظن أكذب الحدیث۔
کہ یہ جو گمان ہوتے ہیں، بندہ گمان اس کے حد میں رہتا ہے، سب سے جھوٹی بات سوء ظن ہوتی ہے۔ وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کے عیبوں کی ٹو نہ لگا۔ تخصصو اور تجسسو میں ویسے فرق یہ ہے کہ خیر کی تلاش بھی بندہ ٹو لگائے تو اس کو خصص کہتے ہیں، اور اگر برائی کے لیے کسی کے پیچھے بندہ پڑ جائے اور کہے کہ اس کے عیب مجھے پتہ چلیں، اس کے اندر کیا کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، تو یہ جاسوسی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹیٹ مستثنیٰ ہے، ریاست کے تحفظ کے لیے ایسے ادارے قائم کرنے جائز ہیں جن سے امن کی حفاظت کی جائے، جن سے سازشوں کا انسداد کیا جائے، لیکن معاشرے میں انتہائی یہ بری عادتیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ جاؤ فتخصصوا، ذرا یوسف کی ٹو تو لگاؤ، دھیرے دھیرے بستیوں میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یوسف کہاں ہے۔ وہاں تخصص کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور برائی کے لیے کسی کی عیب تلاش کرنا، اس کے اندر کیا کیا ہے، یہ بندہ کیا ہے، یہ بندے کے پیچھے نہ پڑو۔ اب میں آپ کو سیدنا امام حسین کا ایک قول سناؤں ہوں۔ اس کو ایک مستشرق نے نقل کیا، اور مستشرق نے نقل کرنے کے بعد اس کو لکھا کہ اگر امام حسین کی زندگی میں ہوتا تو میں ان کے دروازے سے کبھی ہلتا ہی نہ۔ وہ علم اور آگاہی کا وہ مینار نور ہیں کہ جن سے دانش ملتی ہے، حضور کی سیرت ملتی ہے، اسی کے الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ Do not try to find fault with other. Instead, when someone makes a small blunder, try to cover up for him and justify his mistake. امام حسین کا قول سنایا میں نے اس کے لفظوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی غلطی کرے تو اس کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کے بڑے عیب نہ تلاش کیا کرو۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو تم اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ اور تم اس کے بلنڈر تلاش کرنے لگ جاؤ۔ کہتے ہیں کوشش کرو کہ اس کی غلطیوں کو چھپا لو۔ آنے کا کوشش کرو کہ اس کے عیبوں پر پردہ دے دو، اور اس کی بات کی مثبت کوئی تعویل کرو کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ عیب نہیں ہے، دراصل جس کو تم غلطی سمجھ رہے ہو وہ غلطی نہیں ہے۔ تعویل اچھی کرنا اور کسی بندے کو بچانا کہ وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بدنام نہ ہو جائے۔ میں رک کے کہوں گا جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اس معاشرے کا کیا تعلق ہے حضور کی معاشرت اور سوسائٹی کے ساتھ؟ وہاں کرٹن ڈالا جاتا ہے، پردہ ڈالا جاتا ہے عیبوں پر، اور یہاں 10 سال گزرنے کے بعد عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں کہ بندہ بری ہے، اس میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جس طرح غلطیوں کو پھیلایا جاتا ہے، جس طرح انسانوں کو خراب کیا جاتا ہے، ہمارا سوشل میڈیا اس کو اور مدد اور اس کی مدد دے رہا ہے۔ کیا ٹوٹتے گرتے دبتے مٹتے جلتے کرداروں کو دیکھ کر دل نہیں کرتا کہ ہم مدینہ کی سوسائٹی تلاش کریں؟
ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تلاش کریں، ان کا اسوہ تلاش کریں، ان کا انداز حیات تلاش کریں، ان کے قدموں کی ٹھوکر سے نور تلاش کریں، ان کی پیشانی کے پسینہ کو اپنی منزل قرار دیں اور مان لیں کہ محمد عربی جیسا نہ پہلے کوئی گزرا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ عیبوں کی ٹو لگانا انتہائی خطرناک کام ہے، انتہائی ڈینجرس کام ہے، اور مسلمانوں کو الٹی طرف لگا دیا گیا ہے۔ جس طرف سارے دروازے بند ہیں، مسلمانوں تم بند گلی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے، تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ آؤ ایک ایسا راستہ جہاں گلی بند نہیں ہے، تم تازہ فضا میں پہنچ جاؤ گے، ادھر سے مصطفیٰ تمہیں اٹھا کر کے جنت کی راہ ڈال دیں۔ عالی وقار دوستو، do not try to find fault with other. Instead, when someone makes a small blunder, try to cover up for him and justify his mistake. اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالو۔ اس سے پرانے زمانے میں اگر کسی آدمی سے غلطی ہوتی، کوئی بڑا آدمی صدارت کر رہا ہوتا تو اس کو گھر جا کر کے راستے میں بتاتا تھا، یہ اصلاح کر لو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ علم کے راستے پر غلط پروپیگیشن ہو رہی ہے، دولت اور مال کے راستے پر غلط پروپیگیشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح جناب اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو چھوٹا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آؤ میں کربلا والوں کی سیرت آپ کو بتاتا ہوں۔ سید آپ سب کے ہیں، آپ کیوں ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے؟ حضور کا خون آپ سب کے کام آئے گا۔ حضور رحمت عالم کا خون امت مسلمہ کے لیے خیر کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے۔ میں عرض کروں کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی 4 مرتبہ آپ کو کچھ نہ ہوا، تو جس وقت زہر دینے والے نے 3 مرتبہ زہر دیا امام حسن المجتبیٰ کو، تو اس نے کوکاف کی طرف کوئی آدمی رہتا تھا جس نے زہر دلوائی، کوکاف کی طرف خط لکھا، خط میں لکھا کہ 3 شیشیاں پلا چکا ہوں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا، کوئی زیادہ مؤثر زہر بھیجیں جن سے میں ان کو شہید کر سکوں۔ تو امام حسن المجتبیٰ کے نوکر نے وہ خط چھین لیا، چھینے کے بعد امام حسن کو دیا، انہوں نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد اپنے مصلے کے نیچے اس کو رکھ دیا، اپنے مصلی اور اپنی جان نماز کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ دینے والے نے پھر 4تھی دفعہ بھی دیا، 5ویں دفعہ آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ کے نوکر نے آپ سے پوچھا کہ حضور اس کو بے نقاب کریں، بتائیں نا اس کا عیب، اس نے فلاں آدمی کی طرف خط لکھا ہے اور خط لکھ کے اظہار کیا ہے کہ 3 شیشیاں ناکارہ ہیں۔ اللہ تمہیں انصاف کرنے کی توفیق دے۔ حسن المجتبیٰ نے کہا کہ زہر کالی ہے، پتہ نہیں تقدیر کا قاضی مجھے بلا لے، تو میں جانے سے پہلے اپنا اخلاق اور کردار خراب نہیں کرنا چاہتا۔
میں اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنا کردار خراب نہیں کرنا چاہتا. وہ بندہ میرے سامنے شرمسار ہو جائے گا، اور محمد کا خاندان شرمسار نہیں کرتا، وہ تو عزتوں کے تاج سروں پر رکھتے ہیں. علی وقار دوستوں میں حدیث شریف سنا رہا تھا کہ وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا. کیا فصاحت اور کیا بلاغت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، کیا بلاغت ہے. حضور نے کہا کہ آپس میں تو نہ لگاؤ ایک دوسرے کی عیبوں کی، جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کو خراب نہ کرو، پردے دو، دوسروں کے حقوق چھیننے کے لیے گندے کام نہ کرو، حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ اس کی پشت پناہی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے رخی نہ برتو. کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، اور اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا. ولا یحقرہ، اور اس کی تحقیر بھی نہیں کرتا. التقویٰ ہاہنا، حضور نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا. تقویٰ تو ادھر ہے. تقویٰ کا سرمایہ اور تقویٰ کی دولت کسی میڈیا کی سکرین پر نہیں ہے. حضور نے کہا ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے. اور اللہ تمہارے اہتمام کو نہیں دیکھے گا، تمہارے دلوں کے اندر دیکھ لے گا کہ یہ کیسا آدمی تھا اور اس نے زندگی کیسے گزاری. کیا ہم نے زندگی ضائع کی؟ اللہ اکبر. دیکھیں میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑے معزز میرے مہمان ہو، اللہ آپ کو خوشیاں دے. انشاءاللہ میری زندگی میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کسی کو گالی کا جواب گالی سے دیا. کسی نے برا کیا ہو تو ہم نے اس کو جواب دیا. مجھے پتہ ہے کہ میں علی کی اولاد سے ہیں، ہم نے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمارا اصل جہان وہ ہے، ہمارا اصل جہاں وہ ہے. ہوا کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا. تم کیا ہو، تم کیسے ہو، تم کدھر کھڑے ہو، تم نے زندگی کیسے گزاری. کیا گندگیوں کے ڈھیر پر رلتے رہے ہو یا گلابوں کی پتیوں میں رہے؟ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ جو لوگ خود انتقام کے چکر میں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے. اللہ باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے. اللہ ہر ایک کے نامہ عمل کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے امت کو دیے بننے کے، تعمیر کے. اچھا دیکھیں، ایک احساس ہے، ایک احساس ہے. یہ تخصص اور احساس دونوں ایک ہیں، لیکن انطباق اپنا اپنا ہے. وہ اصل میں تخصص اس کو کہتے ہیں. معاف کیجئے، ان باتوں کو، بڑی باتوں کو ادھر ہی چھوڑیں. میں سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی جانور یا کیڑا کبھی دیکھا کہ اس کو خوراک کی تلاش جس وقت ہوتی ہے تو وہ سونگتا ہے زمین کو تاکہ میری خوراک مجھ کو مل جائے. تو دراصل ہر چیز کو ایک احساس کی قوت اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے. وہ اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، اور جب روزی تلاش کرتے ہیں تو ان کے اندر احساس بھاگتا ہے. رب تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے کہ اگر احساس میں نے انسانوں تمہیں دے دیا ہے
تو کتوں بلیوں کی طرح تم اس کو ناقص استعمال نہ کرو. جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف ڈھونڈا تھا، تم اپنے احساس کی مدد سے محمد عربی کا حسن ڈھونڈ لو. تم کن چکروں میں تم پڑ گئے اور کس وادی میں تم جا گھسے اور کیا شوق تم نے پالنے شروع کر دیے. احساس کے بعد دوسری چیز، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میکنگ کے لیے، ماحول بنانے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخاعت کا سلسلہ شروع کیا. بھائی چارہ، ایک ادھر سے ایک ادھر سے بھائی بنا دیے. حضور سمجھتے تھے کہ اخاعت اور اخوت یہ دونوں چیزیں دلوں کو جوڑتی ہیں. اللہ اکبر. جس وقت بندہ ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو اور بڑا بندہ کہے کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، تو سونا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. اور جس کے پاس کوئی چیز کم ہوتی ہے اس کو بھی اللہ زیادہ عطا کرتا ہے. اگر مثال دیکھنی ہو تو بھائی بناتے گئے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. انصاف کا واسطہ تمہیں، جب بھائی بنا رہے تھے تو حضور نے چوٹی کی مثال اپنے لیے رکھی کہ تم اس کے بھائی ہو، 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 اور علی میرا بھائی ہے اور میں علی کا بھائی ہوں. اخاعت اور اخوت کو بنیادی معاشرت سازی کی اساس بنا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. جس طرف سے آپ آئیں گے، اخوت کی طرف سے آئیں، صحابی ہونے کی طرف سے آئیں، گھر والوں کی طرف سے آئیں، دار والوں کی طرف سے آئیں، علم والوں کی طرف سے آئیں، عمل والوں کی طرف سے آئیں، اخلاق والوں کی طرف سے آئیں، عشق والوں کی طرف سے آئیں گے، میرا علی مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا دکھائی دے گا. اور دیکھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو نہیں علی کے فضائل یا صدیق اکبر کے فضائل یا عمر فاروق کے فضائل یا عثمان یا بلال یا ابو ذر یا عمار ابن یاسر، صحابہ کے فضائل اس لیے تو نہیں حضور نے بیان کیے تھے کہ تم آپس میں جنگ چھیڑ دو. حضور نے تو فضائل اس لیے بیان کیے تھے، جس کو میں نے دیا ہے اس کی دولت سے فائدہ اٹھاؤ، تم استفادہ کرو، تم ان کے قدموں میں بیٹھو، تاکہ وہ دولت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ٹرانسفر ہوئی ہے، ان کے سینے میں تمہیں اس کا فیض پہنچے. علی وقار دوستو، ہمیں لڑایا جا رہا ہے، ہمیں جھگڑے میں ڈالا جا رہا ہے، امت مسلمہ کی قوت کو بکھیرا جا رہا ہے، مسلمانوں کو احساس اسلام سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اب حیا کی قدروں کو اجاڑنے کے لیے جس طرح تشہیر ہو رہی ہے، پروپیگیشن ہو رہی ہے غلط کرداروں کی، اس کا حل تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے خیال میں مدینہ کی طرف دیکھ کے اگر کسی کا عیب نظر آئے تو چپکے سے اس کی اصلاح کریں، اس کے عیب کو اچھالیں نہ. جس وقت تم سوسائٹی کو صاف ستھرا کرو گے، تمہاری آنکھ کی بینائی تیز ہو جائے گی، تمہیں والضحیٰ کا چہرہ نظر آنے لگ جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری اپروچ ہو جائے گی، تمہارا تعلق ہو جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس معاشرے اور سوسائٹی کا اصل عیب یہ ہے کہ سب کچھ ہماری اپروچ سے چھینا جا رہا ہے، ہمیں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام حسن کی مثال میں نے دی، کیا آپ امام حسین کی اس مثال پر غور کر سکتے ہیں کہ میدان جہاد سے بھاگنا عیب ہے،
کیا امام حسین نے کربلا میں نہیں کہا تھا دیے پھونک دو بتیاں بجھا دو، جس نے جانا ہے چلا جائے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو کہ حسین نے اس کا عیب جان لیا ہے؟ میں آپ کو عثمانیوں کے زمانے کی ایک مثال بتانے لگا ہوں۔ یہ دور ترکیوں کی حکومت، انہوں نے جہاں جہاں آل بیت اطہار کے قبریں تھیں نا، انہوں نے اس پر قبہ بنایا تھا، گنبد بنایا تھا۔ یہ آپ ترکوں کی حکومت جہاں رہی ہے، آپ دیکھیں گے آل بیت اطہار کے جدھر بھی مزار تھے ان کے اوپر انہوں نے گنبد بنائے، قبے بنائے۔ اور پتہ ہے اس قبے کا نام کیا رکھا تھا؟ وہ اس قبے کا نام انہوں نے رکھا تھا قبہ عباس۔ حضرت عباس کے نام سے انہوں نے وہ قبہ بنایا۔ عباسیوں کی تو حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے دور میں بھی حضرت عباس کے نام پر وہ گنبد بنایا ہر جگہ۔ جنت البقیع میں بھی روضے تھے، مزارات تھے۔ میں کیا کہوں، بس صرف سینے پر ہاتھ ہی رکھ سکتا ہوں کہ قبروں کو گرانے کی، مزارات کو گرانے کی کوشش۔ سنیو، سڑک پر بھی اگر کوئی نشان ہو جس سے پتہ چلے کہ لاہور اتنے میل، کراچی اتنے میل، تو بیوقوف ترین آدمی بھی اس پتھر کو نہیں گراتا جن مزار والوں سے اللہ کا راستہ پتہ چلتا ہو، جن مزار والوں کو دیکھ کر، ان کی مزارات کو دیکھ کر طریق رسالت مآب کا اندازہ ہو، ان کو گرایا نہیں جاتا۔ ایک عثمانی کنگ وہ اپنے افادات کے اندر لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہم نے عباس کا نام اس لیے لکھا کہ عباس نے مشکیزہ کمر پر اٹھا کے کہا ہم پانی بند کرنے والے نہیں ہیں، ہم پانی پلانے کے لیے تڑپنے والے ہیں۔ سوشل خدمات اور سروسز جتنی حضرت عباس علم بردار، وہ یہ بھی حضور کے گھر میں، معاف کریے، انہوں نے کہا میں بتیاں بجھا دیتا ہوں، دیے بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ اب آخری منٹ میرے پاس رہ گیا ہے تو میں اس میں گدائی کرنے لگا ہوں۔ حضور نے سب صحابہ کو اکٹھے کر کے کہا معراج کی رات میں ایک جبہ لایا ہوں، میں نے ایک خاص خصلت پر اس کو دینا ہے جس کے اندر وہ ہوگی، تم کیا کرو گے؟ میں دے سکتا ہوں۔ کسی نے کہا بھادری، کسی نے کہا تلاوت، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ۔ حضرت علی سے پوچھا علی تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ جبہ تمہیں مبارک ہو جائے، یہ جبہ تمہیں مبارک ہو جائے۔ علی وحالی بقار دوستو، میرے پیارے دوستو، میرے بہت ہی پیارے دوستو، آئیے مل جل کر کے اسلامی معاشرت کا احیا کریں۔ اسلامی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں اصول دیے، طریقے دیے، ہم ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ علماء کا کام یہ تھا کہ جہالا کو سیدھا راستہ بتاتے۔ علماء اگر خود ہی لڑنے لگ جائیں گے تو جہالا بیچارے کدھر جائیں گے؟ مال والے، قرآن والے، علم والے، آئیے ہم سب مل کر کے اس چمن کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری الفاظ میرے سیدی غوث الاعظم کے الفاظ، میں اپنے الفاظ کو چھپا کر آپ کے نام کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی جذبے کے اظہار کے لیے کہا تھا لوگوں آپس میں لڑو نہ، اے چاند تو آ جا، ستاروں تم آ جاؤ، زمین والے تم آ جاؤ، گلپوش وادیوں تم ہو جاؤ، چھوٹو تم آ جاؤ، بڑو تم آ جاؤ، آؤ مل کر کے محمد عربی کی دین کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں۔ یہ راستہ ترقی کا ہے، یہ راستہ عزت کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بیٹھے نہیں بھائی کے بعد ماشاءاللہ۔ میں پھر یہی کہوں گا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔
محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ شاہ جی کا بڑا خوبصورت پرمغز اور کیفیتوں والا اور روحانیت بھرا خطاب ہم نے سماعت کیا ہے۔ ابھی ہم دعا کی نشست کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے بھائی ARY کے کیمرہ مین ہیں، یہاں تشریف فرمائیں، حنیف بھائی۔ ان کے والد گرامی کا پچھلے ہفتے وصال ہوا ہے، ہم نے ان کے لیے آج دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور ہمارے ملک کے بڑے مشہور نامور عالم دین محترم جناب حضرت علامہ مولانا مشتاق سلطانی صاحب گجرانوالہ سے ان کا وصال ہوا، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں گے۔ اور دعائے صحت کے لیے ہمارے بھائی ہیں سنگی امجد صاحب ہیں، سرائے مغل سے ان کا بھتیجا بیمار ہے۔ محترم بھائی نصیب الوی صاحب کے دوست ہیں، وہ بیمار ہیں۔ اور یاسر صاحب ARY کے ڈرائیور ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں۔ اور ممتاز صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ملک ممتاز صاحب، مہلو گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، ان کی نواسی کا گزشتہ دنوں دل کا آپریشن ہوا ہے۔ ان سب کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ میں تمام احباب سے ملتمس ہوں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ شاہ جی کے مل کیجیے، تاکہ تمام مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت ہو سکے۔ یہ دعا انشاءاللہ آخر میں ہوگی۔ میں کرنے لگا ہوں، مجھے بتایا گیا تھا فاروق آباد سے کوئی دوست آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے، تو آ جائیں، تھوڑا سا ذکر کر کے آج دعا کر لیتے ہیں۔ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا آج، تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج صرف ذکر اور دعا پر ہی اکتفا کروں گا۔ تو یہ ہٹائیں اور باقی سب دوزانو بیٹھیں۔ بسم اللہ۔ خوش آمدید آپ کو میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہاتھ پکڑ لیں۔ آپ نے کہا پیغام مجھے پہنچا تھا، میں ہاتھ پکڑ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ہاتھ پکڑ لیں۔ اللہ پاک کرم کرے، اللہ رحمت فرمائے۔ میں چاروں سلسلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو قبول کراؤں گا۔ دور رہتے ہیں آپ، شیخو پورہ کے پاس رہتے ہیں، میرے لیے بہت معزز ہیں، بہت محترم ہیں بچے۔ ہمارا مقصود ماحول کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ روحانیت کو روحانیت ہی کی نظر سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو بدنیت ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ظاہری دیکھی جاتی ہے، روح کے معاملات، آخرت کے معاملات ہوتے ہیں، وہ روح سے سوچے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی روحانی دقت ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور جس طرح میں ذکر کی اجازت دیتا ہوں اس طرح ذکر تھوڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ سچ کا راستہ، سچ کی بات، مدد آپ کے دل میں اتار دے گا۔ گھبرانا نہیں بچے، اصل بیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مرشد ہمارے بھی حضور ہیں، ہمارے آقا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم تو ہاتھ پکڑ کے پہنچاتے ہیں پچھلوں کو، پچھلے سنبھالیں آپ کو۔ تو دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ کو عمرہ کرا دے، کوئی آدمی آپ کو مسجد پہنچا دے، تو بچے وہ نیکی کے راستے ڈالنے والے آدمی کی کبھی مخالفت نہ کرنا، چپ ہو جانا۔ اللہ پر چپ کر میرے لیے جانیاں بولیں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ بہت عزت والے ہیں مولوی، لیکن مولوی لوگ جو ہیں وہ تصوف کو پڑھے بغیر پیری کرتے ہیں۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے، کرم سے نوازے، ان کے حال کے لیے بھی دعا کرتے ہوں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو سلسلے قبول کر کے تو پھر ہم لوگ دل میں ذکر کرتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ نقشبندیہ سلسلے میں جو ذکر ہوتا ہے وہ صرف اسم ذات کا ہوتا ہے۔ تو میں اتنا متعصب سید نہیں ہوں، میرے پیر غیر سید ہیں۔ ہم لوگوں نے غیر سیدوں کی جن سے ہم نے نفس کو ٹھیک کرانا تھا۔ بھائی بچے، سونا وہی ہے جس کو حضور سونا کہہ دیں، اچھا بندہ وہی ہے جس کو حضور کہہ دیں وہ فلانا بندہ۔ تو میری تھوڑی باتوں کو بھی زیادہ سمجھیں۔ تو انشاءاللہ کبھی کبھار میں لاہور بھی بیٹھتا ہوں، ادھر بھی بیٹھتا ہوں، وقت مل جائے تو آ جانا، نہیں تو کسی نماز کے ساتھ بس مراقبہ کر لینا۔ قادریہ سلسلے کے جو لوگ اجازت میں سب کی دیتا ہوں۔ واحد آدمی میں ہوں جس کے مریدوں میں بشیر القادری صاحب وہ قادری لکھتے ہیں، ظفر چشتی وہ چشتی لکھتا ہے، کئی لیاقت علی نقشبندی وہ نقشبندی لکھتے ہیں۔ تو اصل میں باقیوں کے نزدیک جڑا نقشبندی ہے وہ قادریاں دا قائل نہیں،
ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, چشتی بھی ساڑھے ہیں, حسینی بھی سارے ساڑھے نے. بزرگ ہیں, ان کی توجہ اصل دولت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ خوشیاں دے آپ کو. تو کبھی کبھی مریدوں کا دل کرتا ہے پیروں کو ملیں, تو پیروں کا بھی کرتا ہے مریدوں کو ملیں. دل تو دل ہی ہے نا, بڑے آدمی کا دل بھی, چھوٹے کا بھی دل. تو کبھی دل آ جائے ہمارا تو آ جائیں, تشریف لا جائیں, آپ دیکھ لیں گے مجھے, میں آپ کو دیکھ لوں گا. پیر کی تو بغیر ٹیوشن فیس دعا ہے. کوئی مرید وہ خدمت کرے نہ کرے جناب, وہ دعا جاری رکھنا ہے. دعا ہی دعا, دعا. یا اللہ اس طرح ماں کہنی ہے پتر میرے نو کنڈا نہ چپ جائے ہوئے, پتر میرے ٹائر نہ جاوے, ڈگ نہ جاوے. پیر صبح شام دعا کرتے ہیں, یا اللہ مرید میرے جدھر بھی دنیا میں ہے, یا اللہ کہیں گر نہ جائیں, کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے. یا اللہ یہ سدا عزت والے رہیں اور قیامت والے دن حضور کہیں یہ میرا ہے. بات آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس پڑھیں, آ جائیں. آپ ہی پتہ نہیں ادھر کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے, توبہ کرنے ہیں, اچھا مسلمان ہونے دی. یا اللہ اچھا اپنا بندہ سانو بڑھا دے, نہ بچے نو بڑھا دے, آخرت ساری اچھی ہو جاوے, دنیا میں بھی یا اللہ کسی دے سامنے نہ ڈگن. توبہ 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 کر کے یا اللہ منو میروں پہنچے, میرے کو میرے پیروں پہنچے. خواجہ نور محمد صاحب, خواجہ شمس الدین بابا جی صاحب, اس سلسلہ نقشبندی ابج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچے, انہوں تو حضور نے پہنچے. قادریہ سلسلہ دے اندر, چشتیہ سلسلے اندر, سہروردیہ, حسینیہ, طیفوریہ, ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, تمام سلاسل چوں مانو پہنچے. میرے والد صاحب نے پہنچے, میرے دادا جی صاحب نے پہنچے, سلسلہ بسلہ غوث پاک نے پہنچے, خواجہ غریب نواز نے پہنچے, سلطان بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچے. انہاں تمام سلاسل تو بشمول سلسلہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, امام ہادی علی نقی پاک نے پہنچے, امام تقی پاک نے پہنچے, امام رضا پاک نے پہنچے, امام موسیٰ کاظم پاک نے پہنچے, امام جعفر صادق پاک نے پہنچے, امام باقر پاک نے پہنچے, امام زین العابدین پاک نے پہنچے, امام حسین پاک نے پہنچے, امام حسن المجتبیٰ نے پہنچے. تینا سلسلہ تو امامنا فی الاصول والبلاء علی والمرتضیٰ, انہوں نے پہنچے. تمام سلاسل تو میرے حضور نے پہنچے. اللہ تعالیٰ سلسلے قبول کیتے بچوں, بس ہم دل وچ بس ذکر اللہ اللہ. دعا کرو سارے احباب, اللہ پاک کرو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہ کریم پہلی دعا تینا بچوں واسطے دوروں آئے نے, شجر شریف قبول کیتے نے, تینا دی بیعت نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہتھاں تک پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکروں نو قبول کر لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکروں نو قبول کر لو, تینا دل دی حالت اچھی کر دو. جتنے لوگ میرے نال دعا وچ شامل, یا اللہ انہاں دے سینیاں دے وچ اپنا نام پا دے, ہر دم ذکر کرن, دم دم ذکر کرن تیرا. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالیٰ تے ایمان دے پکے کر, اخلاق دے اچھے کر, سیرتاں دے سونیاں کر. یا اللہ تعالیٰ نمازی بڑھا دینے, پرہیزگار بڑھا دینے, تقوی انہوں دے دے. یا اللہ تعالیٰ سے جڑے لوگ دین دشمن ہیں انہاں دی شر انہاں دی طرف ہی واپس کر دے. یا اللہ تعالیٰ انہاں دے فتنہ کولو سانو بچا. قاری صاحب نے تلاوت کیتی ہے, قاری صاحب نے نقابت کیتی ہے, نعت پڑھی ہے.
یا اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں نے بھی ہور جذب و آنگ عطا فرما دے، اسلامی معاشرہ سونا معاشرہ بن جاوے، انہاں دے گھر بھی برکتاں نال آباد ہو جان، بیماریاں شفا نال بدل جان، نا آگاہی علم نال بدل جائے۔ یا اللہ تعالیٰ تے بے مادر بے پدر ہو کے رہنے نال یا اللہ تقوی ساڑا اڑنا بچھونا بڑھا دے۔ یا اللہ جو انہاں دے دل وچ ہے وہ ساریاں حاجتاں پوریاں کر دے، یا اللہ ساریاں حاجتاں پوریاں کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ مٹی دا دل انہاں نوں نہ بنائی، عشق والا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ انہاں نوں محبت والا مسلمان بنا۔ اللہم آمین، اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ الصحابہ اجمعین برحمتہ۔